محتاج، ٹھیک ہے، اللہ کا محتاج ہے. جب ایک شخص محتاج ہے اللہ کا، تو پھر اس سے کوئی حاجت طلب کرنا یہ کوئی ابس کام نہیں ہو جائے گا. ہاں، اب آپ کہیں کہ محتاج کا محتاج سے مانگنا بڑا عجیب نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان سارے محتاج ہیں نا، تو پھر آپ ایک ہوں دوسروں سے مانگنا چھوڑ دیں، ہوں زندگی میں کیا مانگنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، ہوں بلکہ جو زندگی سے چلے گئے ان سے بھی کیا ہے التماس دعا کرنا، ان سے شفاعت مانگنا چھوڑ دیں. تو یہاں ہوں پہ وہ محمد بن عبد الوہاب کا جو ہے نا بڑا زبردست قیاس ہے، جو عبد الوہاب وہابی ہے. وہ کہتا ہے کہ دنیا میں تو یہ کام جائز ہے، بلکہ وہ کہتا ہے آخرت میں بھی جائز ہوگا، جب آپ صالحین کے پاس جائیں گے تو ان سے کیا آپ مدد مانگ لیں گے. لیکن کہتا ہے کہ موت کے بعد، کہتا نہیں موت کے بعد فحاشون، یہ جائز نہیں ہے. موت کے بعد آپ کسی سے سوال کریں یہ جائز نہیں ہے. لہٰذا اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے تو اس کی قبر کے پاس جا کے بھی آپ اللہ کے رسول سے دعا کی التماس نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول کیا میرے لیے کیا دعا کریں، میرے لیے استغفار کریں. کہتے موت کے بعد جائز نہیں ہے. یعنی کیا مطلب، یہ عبد الوہاب کے یعنی ابن عبد الوہاب جو وہابی ہے اس کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ اگر موت کے بعد جو ہے وہ مانگو گے تو شرک ہو جائے گا، زندگی میں مانگو گے تو شرک نہیں ہوگا. ہم کہیں گے بھی موت کے بعد جو مانگ رہے ہیں کیا وہ ہم پارٹنرشپ بنا رہے ہیں پھر موت کے بعد مانگنے کے لیے؟ جب موت کے بعد بھی وہ رسول اللہ کا محتاج ہے، زندگی میں بھی اللہ کا محتاج ہے، تو اس میں کیا فرق ہے کہ موت کے بعد مانگے یا موت سے پہلے مانگے؟ کہاں پہ فرق ہے؟ شرک کیسے بنے گا یہ؟ اور یہ بڑے عجیب ہیں. یعنی وہ ابن تیمیہ کے تو یہ تک جملے ہیں کہ وہ تو یہ کہتا تھا کہ اگر کوئی کسی کو یوں کہہ دیتا ہے کہ یا سیدی فلاں انصرنی او اغثنی فکل ھذا شرک و ضلال یستتاب صاحبہ، کہ جو کسی کو یہ جملہ کہہ دینا کہ تم میری مدد کرو اے سیدی، اے میرے یا وہ سردار، میری کیا پکار آپ سن لیں، وہ فرماتے تھے کہ یہ شرک ہے اور گمراہی ہے. فرماتے تھے، میں کہہ رہا ہوں ابن تیمیہ یہ کہتا تھا کہ شرک اور گمراہی ہے. یستتاب صاحبہ، ایسے کہنے والے سے توبہ طلب کی جائے گی. فَإِن تَابَ، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک، وَإِلَّا قُتِلَ، وگرنہ قتل کر دیں گے. یہ فتح المجید میں لکھا. اس سے جو شاگرد ابن قیم وہ کیا لکھتا تھا، وہ کہتا تھا شرک کی اقسام میں سے ہے کہ جب آپ جو اس دنیا سے چلے گئے ان سے جب آپ حاجتیں مانگتے ہیں، کہتے وہ فَإِنَّ أَصْلُ هَذَا الشِّرْكِ، کہتے وہ یہ شرک ہے. اچھا دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے کہ میت کا کیونکہ عمل ختم ہو گیا ہے، تو میت کا عمل منقطع ہونے سے یہ شرک کیسے بن گیا؟ تو یہ جو وہابیت کا معیار ہے ابن قیم کا، ابن تیمیہ کا، ابن عبد الوہاب کا، کہ یہ زندگی میں آپ اگر حاجت مانگو گے تو شرک نہیں ہوگا. جیسے بندہ جو ہے وہ زندگی سے اوجل ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، تو جیسے آپ جو ہے وہ مدد مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا. ہم کہیں گے مالکم کیف تحکمون، یہ کیسا شرک ہے کہ اسی نبی سے اگر زندگی میں مانگ رہے ہیں تو شرک نہیں ہے، جیسے وہ زندگی سے دور چلے گئے جو ہے وہ زندگی سے باہر چلے گئے تو شرک ہو جائے گا. یہ کیسے شرک ہو جائے گا؟ یعنی زندگی میں اگر مانگے تو پارٹنرشپ نہیں بنتی، اور اگر ان کی زندگی کے بعد مانگے تو یہ پارٹنرشپ بن جاتی ہے. عجیب سی بات ہے یہ. آپ کیا اس کی تشریح کریں گے عبد الوہاب کی، ابن عبد الوہاب کی اس باتوں کی، اور ابن تیمیہ کی ان باتوں کی کیسے وضاحت کریں گے کہ جی اگر آپ موت کے بعد یا غیب میں مانگتے ہو تو شرک ہوگا، اگر جو ہے وہ زندگی میں مانگو گے کسی سے مدد تو یہ شرک نہیں ہوگا؟ یہ کیسا شرک ہے کہ جو انسان کے مرنے سے شرک بن جاتا ہے، انسان کے زندہ رہنے سے توحید بن جاتی ہے؟